بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد نماز میں کتنی چیزیں واجب ہیں، واجبات کیا ہیں؟ تذکرہ آ چکا ہے۔ رکن چھوٹے گا تو نماز نہیں ہوگی، واجب چھوٹے گا تو سجدہ سہو سے اس کی تلافی ہو جائے گی۔ تو واجبات کون کون سے ہیں گنیے؟ 8 واجبات ہیں نماز کے اندر۔ ہماری نماز میں کل 8 واجبات ہیں، اور ان واجبات کے چھوٹنے سے سجدہ سہو سے تلافی ہو جائے گی، لیکن ان واجبات کو جان بوجھ کر چھوڑنے سے نماز نہیں ہوگی۔ واجب ہے لیکن چھوٹا نہیں ہے، بلکہ جان بوجھ کر کے کسی نے چھوڑ دیا ہے، تو جان بوجھ کر چھوڑنے کی وجہ سے رکن جیسی چیز ہو جائے گی، نماز نہیں ہوگی آدمی کی۔ لیکن ایک آدمی نے نماز پڑھ رہا تھا، لیکن ایک کوئی واجب اس سے کیا ہو گیا؟ چھوٹ گیا، تو اب اس کی تلافی ہو جائے گی۔ لیکن عمدن و قصدن جان بوجھ کر اگر کوئی چھوڑ دے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، کیا ہے وہ 8 ارکان، 8 واجبات کون سے ہیں؟ نمبر 1، تمام تکبیرات، تکبیر تحریمہ کے بعد جتنی تکبیرات ہیں نا، پوری تکبیریں نماز کے اندر جتنی تکبیریں آتی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ کے بعد، تکبیر تحریمہ رکن ہے اور بعد کی ساری تکبیریں کیا ہیں؟ واجب ہیں۔ ایسے ہی اس کی بہت ساری دلیلیں موجود ہیں۔ دوسرا جو واجب ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم کہنا، رکوع میں سبحان ربی العظیم کہنا، یا کوئی اور دعا جو بھی ثابت ہے وہ دعا پڑھنا، یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ ایسے ہی تیسرا جو واجب ہے وہ ہمارے سامنے ہے، جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں، جس کو تسمیع کہا جاتا ہے، سمع اللہ لمن حمیدہ، یہ واجبات میں سے ہے، یہ واجبات میں سے ہے۔ رکوع ارکان میں سے، اور رکوع سے اٹھ کر کے یہ دعا کہنا کیا ہے؟ یہ واجبات میں سے ہے۔ اور یہ کس کے لیے؟ امام کے لیے بھی اور منفرد کے لیے بھی، امام کے لیے بھی منفرد کے لیے بھی، اور صحیح رائے اگر آپ دیکھیں دلیلوں کی روشنی میں تو مقتدی کے لیے بھی۔ منفرد اور امام کا مسئلہ تو آسان ہے کہ منفرد اکیلے نماز پڑھتا ہے تو جب رکے گا، رکوع سے اٹھے گا تو کیا کہے گا؟ سمع اللہ لمن حمیدہ، اور امام بھی اٹھے گا تو سمع اللہ لمن حمیدہ۔ لیکن مقتدی، تو ان میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علماء کی دلیلوں کی روشنی میں 2 رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ مقتدی نہیں کہے گا سمع اللہ لمن حمیدہ، بلکہ منفرد کہے گا، اور جب امامت کرے گا تو امام کی حیثیت سے کہے گا۔ لیکن اگر امام کے پیچھے مقتدی ہو کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو سمع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بجائے امام تو کہے گا سمع اللہ لمن حمیدہ، اور مقتدی نہیں کہے گا، بلکہ یہ کیا کہے گا؟ ربنا ولک الحمد، اور آگے کی دعائیں پڑھے گا۔ یہ ایک رائے ہے۔ دوسری جو رائے ہے، دوسرا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ امام، منفرد، مقتدی سب کے سب تسمیع کریں گے، سمع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمع اللہ لمن حمیدہ کہا کرتے تھے کہ نہیں کہا کرتے تھے؟ اور آپ نے فرمایا ہے ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ سب کے لیے آگے کہ نہیں آ گیا؟ امام ہو، منفرد ہو، مقتدی ہو، صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ویسے نماز پڑھو۔ ہم نے سبھی نبی کے صحابہ نے دیکھا ہے کہ نماز میں آپ سمع اللہ لمن حمیدہ کہا کرتے تھے۔ آپ چاہے منفرد ہوں، چاہے مقتدی ہوں، چاہے امام ہو، ہر ایک حالت میں کیا کریں گے؟ وہ جیسے نبی سمع اللہ لمن حمیدہ کہا کرتے تھے اب بھی کہا کریں گے۔ تو اس طرح سے دلیلوں سے ثابت ہوتا ہے کہ مقتدی بھی سمع اللہ لمن حمیدہ کہے، نہیں کہے تو چل جائے گا، لیکن اس کے لیے بھی ثابت ہوتا ہے کہ سمع اللہ لمن حمیدہ وہ بھی کہہ سکتا ہے، وہ بھی کہے۔ اللہ کے نبی کی حدیثوں کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ اچھا، تو یہ تیسرا واجب ہے، کیا؟ سمع اللہ لمن حمیدہ کہنا۔ اس کے بعد چوتھا واجب ہے ربنا ولک الحمد کہنا، یہ سب کے لیے۔ یہ کس کے لیے؟ سب کے لیے، امام، منفرد، مقتدی، سب کے لیے۔ پہلے والی بات میں خالی اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں صرف ہے نا منفرد اور امام کے لیے ہے، مقتدی کے لیے نہیں ہے، لیکن اس میں ربنا ولک الحمد کہنا یہ سب کے لیے۔ پانچواں جو واجب ہے وہ ہے سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں کہنا، یا کوئی اور دعا پڑھنا، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ یا کوئی اور دعا پڑھنا، یہ کیا ہے؟ واجبات میں سے۔ ایسے ہی چھٹا جو واجب ہے وہ ہے رب اغفر لی بین السجدتین، رب اغفر لی کہنا، دونوں سجدوں کے بیچ والی دعا۔ ایک سجدہ کیا، سجدے سے اٹھے، ہمارے بہت سارے بھائی بہت ساری مسجدوں میں نہیں پڑھتے دعا، سجدے کے بعد متصل سجدہ کرتے ہیں،
بیچ میں وقفہ ہی نہیں ہے، جلسہ ہی نہیں ہے، تو جلسہ کرنا رکن ہے اور دونوں کے بیچ میں دعا پڑھنا واجب ہے۔ اگر کسی آدمی نے جلسہ تو کیا لیکن دعا نہیں پڑھا تو کیا حال ہے اس کا؟ سجدے سہو کر لے گا، ہے کہ نہیں؟ لیکن ایک آدمی رکا بھی نہیں، دعا بھی نہیں پڑھا تو اس کا رکن چھوٹ رہا ہے۔ کتنا خطرناک مسئلہ ہے یہ، کتنا نازک مسئلہ ہے۔ اب بتائیے کتنی نمازوں میں کوتاہی ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں بہت زیادہ اہتمام کی ہیں۔ تو چھٹا ہمارے سامنے جو واجب ہے وہ یہ ہے کہ دونوں سجدوں کے بیچ میں رب اغفر لی کہنا، یا جو پوری دعا ہے رب اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، وہ دعا پڑھنا۔ ایسے ہی ساتواں جو ہے واجب وہ ہے پہلا تشہد۔ آخری تشہد رکن ہے اور پہلا تشہد واجب ہے۔ اس کے بعد آٹھواں اور آخری جو واجب ہے وہ ہے پہلے تشہد کے لیے بیٹھنا۔ پہلے تشہد کا معنی سمجھیں، تشہد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ التحیات پڑھنا۔ تشہد کا معنی ہے التحیات للہ والی دعا پڑھنا، ہے تشہد ہے، اور اس کے لیے بیٹھنا یہ آٹھواں واجب ہے۔ آٹھواں واجب ہے اس کے لیے بیٹھنا۔ تو پہلے تشہد کے لیے بیٹھنا یہ واجب ہے، اور پہلے تشہد کے لیے بیٹھ کر التحیات پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ اس طریقے سے یہ کل 8 واجبات ہیں